السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تبوک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد عرب کے کچھ مسلم قبیلے مرتد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ بہت سے اختلاف دیکھو گے۔ اس وقت میری سنت اور میرے خلفائے راشدین یعنی کہ ہدایت والے صحابہ، ان کی سنت کو تم لازمی پکڑ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت قائم ہو چکی تھی اور عرب کے کچھ قبیلوں نے حضرت ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے زکوٰۃ اور صدقات دیے جب تک رسول اللہ تھے، مگر ہم اب اپنے مال کو اپنے طریقے سے خرچ کرنے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ اول یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کا اور ان کو قتل کرنے کا اعلان کیا تو حضرت عمر کو اس بات سے اختلاف ہوا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، آپ کیسے ان لوگوں کے خلاف قتال کریں گے؟ یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ تو کلمہ گو ہیں، آپ ان مسلمانوں کو ایسے قتل نہیں کر سکتے سوائے حق اسلام کے۔ حق اسلام سے مراد کسی کو ناحق قتل کر دینا تھا، تو قرآن کے حکم کے تحت قتل کے بدلے قتل ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ کی قسم زکوٰۃ حق مال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ اور اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو اب یہ اونٹ بھی دیں گے اور رسی نہیں دیں گے تو بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ میں اس سے بھی جنگ لڑوں گا کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق رکھا۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کی قسم مجھ پہ حقیقت کھل گئی، حضرت ابو بکر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھے حضرت ابو بکر کی بات سمجھ آ گئی کہ اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو دین اسلام کا کتنا علم تھا۔ آپ کی سمجھ دیکھیے، آپ کی ذہانت دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق جیسے صحابی بھی آپ کی سمجھ کو نہیں سمجھ پائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی سوچ ایسی اعلیٰ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ آج زکوٰۃ سے منع ہوا ہے، کل یہ نماز چھوڑ دیں گے اور پھر توحید سے خالی ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یہ فرائض ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی فرائض چھوڑے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ اور مسلمانوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ لڑی، ان کو قتل کیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام کے لیے بہت سی جنگیں لڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور شیر خدا حضرت علی، ان کی دور خلافت میں بھی بہت سی جنگیں ہوئیں۔ سو کیپ واچنگ اینڈ سبسکرائب۔